یہ سوچ کن کی ہے؟ منافقین کی۔ یہیں پر یہ بات سمجھ لینا، منافق کافر سے بدتر دشمن ہے، کافر بھی دشمن ہے، منافق اس سے بھی بدتر ہے، اس کی سزا بھی جہنم سے سب سے نچلا طبقہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرما رہے قرآن پاک میں، منافقین کافروں سے بھی نچلے طبقے میں ہوں گے، اس طبقے کے ہیں، آخری نچلا طبقہ۔ کافر تو سامنے آتا ہے آپ کے لڑنے کے لیے، وہ تو ہتھیار لے کر آ گیا، آپ اس کے سامنے آ گئے، یہ کمبخت مارے آستین، آستین میں چھپا سانپ، یہ اس سے زیادہ خطرناک دشمن ہے، جو اپنا نہیں ہے لیکن اپنا ظاہر کر کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے، اور شیطان کا ساتھی۔ ایمان والوں کو یقین ہے کہ جو آقا فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برحق ہے، ایسے ہی ہوگا۔ منافقوں کو تکلیف ہوتی ہے ہو، اس اثناء میں جب خندق کی کھدائی کا کام ہو رہا تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ تشریف لائے، پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا، یا رسول اللہ کمر سیدھی نہیں ہوتی، بھوک کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کمر اس کی جھک جاتی ہے، وہ سیدھی نہیں ہوتی، کھانا کھا لے شکم سیر ہو جائے تو سیدھی، مطلب یہ آکڑ دا بھی ہو دیں ہے جدو ٹھڈ پر سیدھی جی گل، آکڑ بھی ہو دیں پیدا ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نفس کو جب پیدا کیا نا، نفس کو، تو اس سے کہا تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ تو ہے، میں۔ رب العالمین نے ایک طرح کی سزا اس کو دی، پوچھا اب کہو، تو ہے، میں۔ کئی سزائیں مختلف اس کو دیں لیکن وہ اکڑا ہی رہا، پھر اللہ نے اس کو بھوک کی سزا دی، بھوکا رکھا نا، پھر پوچھا جب شدت کی بھوک لگ رہی، بھوک میں بلکنے لگا، اب پوچھا کہو تم کون میں کون؟ کہتا ہے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ۔ یہ بھوک نال ہی سیدھا ہوندا ہے، تاں ہی ایک مہینے دے روزے فرض نے، اونج نہیں سیدھا ہوندا۔ وہ بھی اللہ رب العالمین چونکہ انسان کا اور اس کی فطرت کا اور فطرت کے مضمرات کا بھی خالق ہے، اس نے نصاب صرف 1 مہینہ، 11 مہینے چھٹی، 1 ماہ مبارک رمضان المبارک کا 1 ماہ مبارک آپ کے روزے۔ بھوکے تھے، انہوں نے اٹھایا کپڑا، کہا یا رسول اللہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے، بھوک کی شدت کا احساس ختم کرنے کے لیے کپڑے میں پیٹ پر میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا، فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کون سا موقع ہے؟ جب خندق کی کھدائی ہو رہی۔ یہ بات کئی لوگوں نے سنی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بھی سنی، وہ بھی پاس ہی تھے، انہوں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ میں ذرا گھر سے ہو کر آتا ہوں۔
میرا گھر قریب ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، بیوی سے جا کے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کچھ ہے کھانے کو؟ وہ کہنے لگی 1 سا جو پڑے ہیں، 1 سا، ایک ٹوپا جواں دا پیاد ہے، اور یہ ایک بکری کا بچہ ہے، کتنا ہوگا اندازاً؟ کہتی ہے 7-8 آدمیوں کا کھانا ہو سکتا ہے بس۔ کتنا؟ 7-8 بس 1 سا جو، ایک بچہ بکری کا۔ انہوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، فٹافٹ گوشت تیار کیا، بیوی سے کہا تم پکاؤ، اور بیوی نے وہ چکی میں جو پیس کر آٹا بنایا، آٹا گوندا، اور کہنے لگی کچھ دیر کے بعد آ جانا، لیکن سنو 7-8-9 آدمیوں تک کا، بس اس سے زیادہ کا کھانا نہیں۔ اور ادھر 800 لوگ لگے ہوئے تھے خندق کھودنے کے لیے۔ صاحب وہ تو کہہ کر ان کو روانہ کر دیتی ہے، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کے کان میں کہا یا رسول اللہ اتنے لوگوں کا کھانا ہے، بس جسے آپ مناسب سمجھیں اسے لے کر آ جائیں۔ کہہ دیا، بیوی نے تاکید کی تھی کہہ دینا اتنے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب کو بلاؤ۔ وہ کتنے ہیں؟ 800 لوگ۔ چلو بھائی سب چلو۔ جابر نے دعوت کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ گھبرا گئے، اتنے سارے لوگ کیا بنے گا؟ جب لے کر سب کو چلے، بیوی نے دیکھا قریب آتے ہوئے ایک پورا لشکر، آگے آگے جابر، تو اس کو اتنا غصہ، میں نے کہہ کر بھی بھیجا تھا 7-8 آدمیوں کا، 9 آدمیوں کا کھانا ہے، زیادہ نہیں، یہ تو سب کو لے آیا۔ قریب پہنچے تو خاموش سے کہا بک و بک، اہل عرب تیرے ساتھ یوں ہو اور یوں ہو، تو نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑے تحمل سے کہا جو تم نے کہا تھا خدا کی قسم میں نے حضور سے یوں ہی کہا تھا یا رسول اللہ۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں نے کیا کہہ کر بھیجا، یہ تو سب کو لے آیا، لیکن صورتحال یوں نہیں تھی، وہی تھی جو کہا وہی آپ سے جا کر عرض کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 800 لوگ آ گئے۔ خدا کی قسم میں نے حضور سے صاف کہہ دیا تھا 7-8 آدمیوں کا، زیادہ سے زیادہ 9 آدمی ہوں گے تو ان کے لیے کھانا ہے، یہ میں نے تو اتنا کہا۔ آگے حضور نے، اچھا اللہ کے نبی نہیں ہو تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ پھر ہم خوش ہو گئی، پھر ٹھیک ہے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آٹا لاؤ، اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، آٹا گوندا ہوا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور اپنا لعاب دہن مبارک آٹے پر لگا دیا، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہنڈیا بھی تیار تھی، لاؤ، اوپر ڈھکن تھا، حضور نے تھوڑا سا ڈھکن ہٹایا، اس میں بھی لعاب دہن مبارک ڈال دیا، کہا لے جاؤ
بیوی سے کہو کپڑا نہیں اٹھانا، روٹیاں پکاتی رہے، کپڑا نہ اٹھائے، بس کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالے، پیڑا بنائے، روٹی پکائے۔ اور ہنڈیا کا بھی ڈھکن نہیں اٹھانا، بس چمچ ڈالے، برتن پیالے میں ڈال دے۔ نو صاحب 800 آدمیوں نے کھانا کھایا اور خوب پیٹ بھر کے کھایا، شکم سیر ہو کر کھایا، اور سالن بھی اسی طرح جوں کا توں، اور آٹا بھی اسی طرح جوں کا توں جیسے تھا اتنا ہی، کوئی کمٹی پیدا نہیں ہوئی۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں کتب علیکم القتال وہو کرہ، کیوں کرہ لکم، کیوں ناگوار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری سختیاں جہاد میں آتی ہیں۔ ہتھیلی پر جان رکھ کے گھمسان کے رن میں کودنا پڑتا ہے، چند قدم کے فاصلے پر موت کو دیکھ کر اسے گلے لگانا پڑتا ہے، نہیں ہوتا؟ اللہ کیا دکھاتا ہے مومن کو؟ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا، رب نے یہ مٹی وکھری بنائی، جڑے مجاہدین نے یہ مٹی رب نے وکھری بنائی۔ تو یہ سارا کچھ چونکہ میدان کارزار میں برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے رب العالمین فرما رہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، اللہ کے راستے میں لڑائی دشمن سے یہ تمہارے ذمے فرض کر دی گئی، لکھ دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہی تمہاری طبیعت پر گراں ہے۔ طبیعت پر گرانی کا باعث یہ ہے کہ ساری یہ تکلیفیں، یہ بھوک، یہ پیاس، یہ سارا کچھ مشقت، حتیٰ کہ جان کو قربان کر دینا، سب کچھ اس جہاد میں شامل ہے۔ یاد ہے میں نے پچھلے اجلاسوں میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے احد میں شہید ہونے والوں کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں میں داخل کیا، اور وہ جنت میں اڑتے ہیں، جنت کے فروٹ کھاتے ہیں، جنت کی نہروں پر اترتے ہیں، ان نہروں کا پانی پیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم، دخلت البارحۃ الجنہ فإذا هو جعفر يطير مع الملائکہ، کل میں جنت میں داخل ہوا تھا، یعنی آج رات جو گزری ہے، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں پہنچایا، میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھا فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا جنت کے اندر۔ ایسے ہیں شہداء۔ کچھ صحابہ کو دیکھا، حضرت حمزہ کو دیکھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں، فَإِذَا هُوَ حَمْزَةٌ مَعَ أَصْحَابِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ان کا انعام بھی تو اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اگر مشقت سب سے بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ جان سے بھی گزر جانا ہے، تو پھر ان کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شریعت میں شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اور اس کو کفن بھی نہیں پہنایا جاتا۔ اسی کے کپڑوں میں جو اپنے خون میں غسل کر کے آیا ہے، اسی غسل میں اور اسی کپڑوں کے کفن میں جو اس کے وردی اس کے پہنے ہوئے ہے، اس نے اسی میں اس کا جنازہ پڑھ کے دفنایا جاتا ہے۔